حضور فخر آدم و فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، ذات والا صفات پر ایک مرتبہ بآواز بلند عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنا، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید سرکار دو عالم رحمت مجسم علیہ الصلاۃ والسلام پر دل کی گہرائیوں سے عقیدت و محبت سے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بنیادی طور پر اور ابتدائی تقسیم وہ دو ہی بنتی ہے۔ ایک ان کی جو اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہدایت یافتہ ہیں، اور دوسری ان کی جو اللہ کی توفیق حاصل نہ کر سکے اور گمراہ ہو گئے اور گمراہ رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک طبقے کے بارے میں اللہ جل شانہ کے مومنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرے طبقے کے لیے گمراہ ہو جانے والے، مغضوب اور ضالین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ گمراہ ہو گئے، شیطان کے پیچھے چلے، وہ شیطان کے پیرو کہلائے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلے اور اللہ جل شانہ کے ہدایت یافتہ بندے کہلائے۔ یہ دو بنیادی تقسیم ہے قرآن و حدیث کے مطابق، ہدایت پانے والے اور گمراہ ہو جانے والے۔ ان ہدایت پانے والوں میں اللہ جل شانہ جو بڑی بڑی نعمتیں فرماتا ہے، اس بہت بڑی نعمت میں سے ایک عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو شرح صدر عطا فرماتا ہے، ان کے سینے کھول دیتا ہے، ان کے سینے کھول دیتا ہے، اور اس شرح صدر کے نتیجے میں پھر جس درجے کا یہ شرح صدر ہوتا ہے، اسی درجے کی ترقی انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کا قرب اسی درجے میں حاصل ہوتا ہے۔ شرح صدر اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا، اس اعتبار سے تمام انبیاء کا شرح صدر ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ پیمانے پر جن کو شرح صدر عطا فرمایا، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ الم نشرح لک صدرک،
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تو یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، انہوں نے دعا بھی کی اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شرح صدر عطا فرمایا۔ لیکن شرح صدر کے اعتبار سے اگر درجے اور افضلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شرح صدر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جن کے لیے اپنی جناب سے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کی خوشی کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے ہم نے آپ کا سینہ کھول نہ دیا، یعنی ہم نے آپ کی رضا کے لیے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے شرح صدر، سینے کا کھول دینا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا ہو وہ ہرگز اس بندے کی طرح نہیں ہوگا کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے انقباض کی کیفیت میں رکھا اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے گھٹن کی کیفیت میں رکھا، یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ جیسے ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں ہے، عالم اور بے علم آپس میں برابر نہیں ہے، رات اور دن آپس میں برابر نہیں ہے، اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا، جس کے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے اور حق کے پیچھے چلنے کے لیے، وہ اور دوسرا وہ جو اللہ کے ذکر سے ہی نفرت کرتا، اللہ کی یاد سے ہی اس کے دل میں انقباض کی کیفیت ہوتی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انہی دو طرح کے طبقوں کا فرق بیان فرما رہا ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث طیبہ بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ شرح صدر سے مراد کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے کو کھول دیا۔ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ تو اس آیت کے ضمن میں ہم حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی سنیں گے کہ شرح صدر ہوتا کیا ہے، سینے کا کھل جانا کیا ہے اور اس کی علامت اور پہچان کیا ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ آیت کریمہ کے الفاظ کے ساتھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دیا ہو اور اس سینے کے کھول دینے کے نتیجے میں وہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہو، اسے اللہ کا نور مل چکا ہو، وہ شخص، اور جملہ محذوف ہے یہاں پر جس کا ترجمہ یہ ہے کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اور وہ سینہ کھول دینے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نور اور ہدایت پر ہے، وہ شخص اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل تنگ ہو اور اسے خدا کی ہدایت نہ ملی ہو؟ کیا وہ اور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کو یعنی ہدایت کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہیں، جو سنگ دل ہیں، جو اللہ کے ذکر اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جن کے دل اللہ کے ذکر کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہیں، جیسے کافر، جیسے مشرک، وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کے دین کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرمایا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اسلام کے لیے شرح صدر کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، نور پر ہیں، یہ اور دوسرے وہ کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، جن کے دل اللہ کے ذکر کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہیں، جن کے دلوں پر پردے پڑے ہیں،
جن کے کانوں میں ٹینٹ ہیں، جو ہدایت کو سننے کے بعد بھی اسے دل تک آنے نہیں دیتے۔ فرمائے یہ دونوں برابر نہیں ہے، ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں ہے۔ اور جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اگلے جملے میں ارشاد فرما دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی ہدایات کو قبول نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے گمراہ ہو چکے۔ اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے اور جس کے نتیجے میں ایک عظیم شخصیت کا تعارف ہے، وہ موضوع ہے کہ شرح صدر کیا چیز ہے۔ اللہ ہمیں بچائے گمراہ ہونے سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے گمراہوں کے پیچھے چلنے سے۔ ہر صبح و شام ایک مومن بندے کو یہ تعلیم ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مومن بندے کو صبح و شام یہ پڑھنے کی تعلیم ہے نمازوں کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگے، شرح صدر مانگے۔ تو اللہ ہمیں گمراہوں سے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ ہمارا موضوع گمراہ اور گمراہی نہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے شرح صدر۔ اس کی پہچان کہ جب اللہ کسی کا سینہ کھولتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف خاص قرب عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے؟ اور جو اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی بن محمد خازن تفسیر خازن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، افمن شرح اللہ صدر للاسلام، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے اور وہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ہدایت پر آ جاتا ہے، تو سینے کے کھول دینے کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نور کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ دل کھلتا ہے اور اس دل میں اللہ کی طرف سے وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ایک خاص نور کسی دل میں داخل ہوتا ہے، شرح صدر کا معنی کہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ فرمایا سینے کے کھلنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت سے بندے کو ایک نور اللہ دیتا ہے، جب وہ نور اس کے سینے میں آتا ہے تو اس کا دل کھلتا ہے، پھر اس میں وسعت و گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو شرح صدر عطا فرما دیا ہے؟ کوئی پہچان، کوئی علامت و نشانی جس سے یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اس بندے کو شرح صدر عطا فرمایا ہے، اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے۔ اور جو اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی کفالت کرنے والا، اللہ اس کا کارساز ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہچان کیا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ جس سے یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے کو اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، اللہ نے اس کو شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ پہلی پہچان یہ بتائی کہ وہ بندہ آخرت کی طرف متوجہ رہے گا، اس کی توجہ آخرت کی طرف رہے گی۔ وہ دنیا میں بھی رہے گا تو اس کی توجہ، یعنی دنیا کے کاموں میں بھی رہے گا تو اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوگی۔ وہ دنیا کے کاموں میں بھی مصروف ہوگا، روزگار کما رہا ہے، بچوں کو پال رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، آرام کر رہا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں بھی اپنی آخرت کی طرف متوجہ رہے گا۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو اللہ نور ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کی توجہ کا مرکز آخرت ہوتی ہے۔ دوسری پہچان فرمایا کہ وہ دنیا سے دور رہتا ہے،
دنیا میں نہیں پھنستا، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں، حرام میں یا مشتبہات میں وہ نہیں پھنستا، وہ دنیا سے دور رہتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے دور رہتا ہے، دنیا کے ہر ایسے کام سے جو اسے اللہ سے غافل کرے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ دور رہے گا، اور تیسری پہچان یہ ہے کہ موت کے وقت کے آنے سے پہلے وہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار رہے گا، اسے موت بری نہیں لگے گی، اسے اللہ سے ملنے کی نہ صرف امید بلکہ اسے اللہ سے ملنے کا انتظار ہوگا کہ میں اپنے محبوب خدا سے ملاقات کروں۔ یہ تین علامتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، اگر وہ سوالات نہ کرتے تو ہم سمجھ نہ پاتے، اگر وہ علامات نہ پوچھتے اور حضور ان کو پوچھنے کا موقع نہ دیتے، اور حضور نے ان کی ایسی تربیت نہ کی ہوتی کہ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں پوچھ لی جائیں تو ہم تک یہ باتیں وضاحت کے ساتھ نہ پہنچ پاتی۔ کتنا خوبصورت سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ کسی کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، اور یہ سینے کا کھلنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سینے کا کھلنا یہ کہ ایک نور ہے، ایک نور ہے جو کسی خاص بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کا دل کھلتا ہے، مانوی طور پر اس کا دل کھل جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر وسعت و گنجائش پیدا ہوتی ہے، پھر اس دل کے اندر، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس دل کے اندر ایسی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ اس دل کے اندر خدا کی محبت اتنی رچ بس جاتی ہے کہ بندہ جاگتا ہو یا سویا ہو ہر وقت اس کے دل میں خیال خدا اور خیال مصطفیٰ ہوتا ہے۔ پہچان پوچھی یا رسول اللہ علیہ السلام، پتا کیسے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے کو کھول دیا؟ فرمایا تین باتیں، ایک یہ کہ اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوگی، دوسرا یہ کہ وہ دنیا سے دور رہے گا، اور تیسرا یہ کہ اسے موت سے پہلے اپنی موت کا انتظار رہے گا، اور موت کے آنے سے پہلے وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ یہ تین علامتیں جس کے اندر پائی جائیں تو حضور کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرح صدر عطا فرما دیا، شرح صدر عطا فرما دیا۔ اور آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرابی بیان فرمائی جو لوگ اللہ کے ذکر سے چڑھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے ذکر کے لیے تنگی ہے، وہ اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ سب سے اول درجے میں کافر و مشرک، پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جو خامخواہ مختلف ذکر کی محفلوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اگلے جز میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، خرابی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے تنگ ہوتے ہیں، اور وہ دل ان کے اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہیں پتھر کی طرح۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ علامہ خازن رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو بجائے نرم ہونے کے ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں جو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ خرابی ہے ان دلوں کے لیے جن اللہ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، خرابی ہے ان کے لیے۔ علامہ خازن الرحمن ارشاد فرماتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ منافق، کافر، مشرک جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ خازن رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جب خبیث ہو جاتا ہے، خبیث ہو جاتا ہے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، یا گناہوں کی وجہ سے، جب انسان کا دل خبیث ہو جاتا ہے تو اسے حق قبول کرنے سے بہت دوری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے سے اس دل کے اندر سختی اور غبار پیدا ہو جاتا ہے، اس میں نرمی نہیں پیدا ہوتی۔
اور جب مومن بندہ اللہ کا ذکر سنتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور جس کا دل اللہ نے کھول دیا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، مومنوں کے دل۔ چنانچہ مثال دیتے ہوئے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر سے مومن کے دل کا نرم ہونا اور منافق کے دل کا سخت ہونا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کی دھوپ، اگر سورج کی اس گرمی میں موم کو رکھا جائے اور نمک کو رکھا جائے تو فرمایا کہ اگر گیلا نمک ہو اس کو رکھو اور موم کو رکھو تو جو موم ہوگا وہ سورج کی تپش میں پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور جبکہ گیلا نمک جو ہوگا وہ سختی میں بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ علامہ خازن رحمت اللہ تعالی علیہ اس مثال سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مومن کا دل گویا موم کی طرح ہے اور کافر و منافق کا دل گویا گیلے نمک کی طرح ہے۔ دونوں کو دھوپ لگی، نمک کو بھی اور موم کو بھی۔ موم نرم ہو گیا اور گیلا نمک وہ مزید سخت اور مزید پختہ ہو گیا۔ فرمایا یہی مثال مومن کے دل اور کافر اور منافق کے دل کی ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خواہ اللہ کا ذکر قرآن پڑھ کے کیا جائے یا اللہ کا ذکر اللہ کی شان بیان کر کے کیا جائے یا محبوب خدا کی شان بیان کر کے کیا جائے، جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن کا دل موم کی طرح وہ نرم ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ منافق کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، بجائے نرم ہونے کے لیے وہ گیلا نمک جیسے سخت ہو گیا تھا سورج کی تپش اور گرمی میں، ویسے ہی اس کا دل پہلے سے زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ منافق کے سامنے قرآن پڑھا جائے وہ بجائے ہدایت لینے کے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کے سامنے قرآن اللہ کے رسول نے پڑھا، بجائے نرمی لینے کے، بجائے ہدایت لینے کے وہ کفر میں سخت ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ کے سامنے قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا۔ میری اور آپ کی کیا اوقات اور میرا اور آپ کا کیا پڑھنا، جس پر قرآن نازل ہوا اس محبوب رحمان نے قرآن پڑھا، لیکن ان بدبختوں کے دل نہیں پسیجے۔ حضور نے قرآن پڑھ کے سنایا لیکن منافقوں کے دل نہیں پسیجے۔ عبداللہ ابن ابی کے سامنے قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا، جو رئیس المنافقین تھا، اس کا دل نہیں پسیجا، لیکن جو دوسرے تھے جنہوں نے ہدایت کے لیے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو اگر وہ کافر تھے اور اللہ نے ہدایت ان کے لیے لکھی تھی اور ہدایت دینی تھی اور ان کی کوشش بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا نرم کر دیا کہ ادھر سرکار نے قرآن پڑھا اور ادھر انہوں نے حضور کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ تو مومن کا دل قرآن کی روشنی میں دوسرے مقام پر بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ مومنوں کی پہچان ہے، جب مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، ان کے دل مضطرب ہو جاتے، ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے قرآن سن کر۔ جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے ان پر تو خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جو سمجھ نہیں پاتے ان پر بھی قرآن مجید فرقان حمید اپنے معجزے کے طور پر ایسا اثر کرتا ہے کہ انسان اس کے اثر کو اپنے وجود پر محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کھال نرم ہو جاتی ہے، دل جھک جاتے ہیں، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، انسان رو پڑتا ہے۔ اور کافر کے بارے میں رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل کی سختی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر، سینے کا کھول دینا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ بندہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ نے کھول دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نور ہدایت پہ ثابت قدم ہے، کیا یہ بندہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہی میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور گمراہ ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایت اس کو نہیں ملی؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔
شرح صدر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا فرمایا سبحان اللہ. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کر کے آج کے خاص موضوع کی طرف اس آیت کریمہ کے تحت لانا چاہتا ہوں، اور ایک عظیم ترین مثال ماضی قریب کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام میں سے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی افقہ الفقہاء، عظیم ترین فقی صحابی، جب یہ مسلمان نہیں تھے اور بچے تھے اور کسی کی بکریاں چرا رہے تھے، اور اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا گزر وہاں سے ہوا تھا، اور پہلی ملاقات اللہ کے نبی کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن مسعود اس وقت ایک بچے ہی تھے، لیکن ماشاءاللہ ان کی جو سمجھداری تھی اس سمجھداری نے اللہ کے رسول کو اسی وقت بڑا متاثر کیا. ان کے ادب نے، ان کی سمجھداری نے، ان کے جواب دینے نے اللہ کے رسول کو اس وقت بڑا متاثر کیا. اور جب یہ مسلمان ہو گئے تو اسلام نے تو پھر ان کا ایسا سینہ کھولا کہ چند صحابہ کے علاوہ حضرت مولا علی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، یہ چند صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور حضور کی حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھولا کہ رب کے نبی کا یہ جملہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی باتوں کو اور عبداللہ ابن مسعود کو مضبوطی سے تھام لو. عبداللہ ابن مسعود کی باتوں کو، عبداللہ ابن مسعود کی حدیثوں کو جو وہ روایت کرے اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کرے میں بھی اسی کو پسند کرتا ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جس چیز کو ناپسند کر دے میں محمد بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی سند ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تمام نبیوں کے امام، تمام فقیہوں کے عظیم ترین فقیہ، اللہ کے آخری نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقاہت اور ان کی سمجھ کو، ان کی حدیث دانی کو، ان کے قرآن فہمی کو اس انداز سے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اپنی خاص شان سے اسلام کے لیے بہت کھول دیا تھا. اتنا شرح صدر عطا فرمایا کہ رب کے نبی فرمائے کہ میری امت کے لیے جو عبداللہ ابن مسعود پسند کرے میری بھی پسند وہی ہے. میری امت کے لیے، پوری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو ناپسند کر دے وہ میری طرف سے بھی ناپسند ہے. یعنی عبداللہ ابن مسعود کی پسند پوری امت کے لیے حضور کی پسند ہے. یہ اتنی بڑی سند ہے کہ اس کے مقابلے میں پوری امت اور پورے دنیا کے لوگوں کی تعریفات عبداللہ ابن مسعود کے لیے بہت کم ہیں، جو بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملوں میں ارشاد فرمایا. تو یہ شرح صدر کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرح صدر عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور ہدایت عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ اور فقاہت عطا فرمائی، میں اسی روشنی میں زمانے قریب کی ایک عظیم ترین شخصیت جن کو نہ صرف پاک و ہند میں بہت جانا پہچانا اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو اللہ کا فضل ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روزانہ ان کی عزتوں میں اضافے فرما رہا ہے. میری مراد حضور قبلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور قبلہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ. کوئی بھی دنیا کا شخص ہو کسی سے محبت کسی وجہ سے کرتا ہے، ہر ایک کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے.
ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر کسی کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندانی رشتہ نہیں، نہ دور کا نہ قریب کا، لیکن دنیا ان سے محبت کر رہی ہے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک وجہ بھی کسی کے نزدیک ہوتی ہے تو وہ محبت کے لیے کافی ہوتی ہے، اور جس شخصیت کے اندر مختلف وجوہات جمع ہو جائیں، ایک سے زائد وجوہات جمع ہو جائیں، پھر کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو محبت نہ کرے، پھر کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو دشمنی کرے۔ ایک وجہ بھی اگر کسی کے اندر پائی جائے جو محبت کی وجہ بن سکتی ہے تو بندہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اگر کئی وجوہات محبت جمع ہو جائیں تو پھر کوئی دیوانہ ہی ہو جو اس عظیم ترین شخص سے، عظیم ترین ذات سے محبت نہ کرے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصیات جمع فرمائی تھی، کئی خصوصیات۔ بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں خصوصیات کی، ایک علمی، ایک عملی۔ بنیادی طور پر دو خصوصیات بنتی ہیں، ایک علم کے اعتبار سے، ایک عمل کے اعتبار سے۔ عمل کیا ہے؟ کردار کیا ہے؟ علم کتنا ہے؟ علم کیسا ہے؟ آپ یقین جانیں، بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی غلو کے، میں اللہ کے گھر میں آپ سے اللہ کے نام پر سچی بات عرض کر رہا ہوں، بغیر کسی غلو اور مبالغے کے، سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے میدان اور عمل کے میدان، دونوں میدانوں کا عظیم ترین شاہ سوار بنایا تھا، دونوں میدانوں کا عظیم ترین شاہ سوار بنایا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر علم زیادہ آ جائے تو خشکی چڑھ جاتی ہے، بہت سے لوگ اگر علم آ جائے تو عمل کم ہو جاتا ہے۔ علم کے میدان میں اگر بہت آگے چلے گئے تو دماغی طور پر خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نرمی اور ان کے مزاج میں اچھا اخلاق کم ہوتا چلا جاتا، چڑچڑا پن، جھڑکنا، غصہ کرنا، تکبر میں آ جانا، تعلی اختیار کر لینا، اپنے سامنے کسی کو حیثیت نہ دینا، اخلاق متاثر ہونا شروع ہو جاتے۔ کیونکہ جس طرح انسان مال کے آنے سے تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، کئی لوگ علم کے آنے کے بعد تکبر کرنا شروع کر دیتے، عمل بگڑنا شروع ہو جاتا۔ لیکن آپ یقین جانیں، آپ کتابیں پڑھ لیں، جس سے چاہے آپ سن لیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے جس وسعت کے ساتھ علم عطا فرمایا تھا، یہ بعد میں جا کے کچھ آپ کو مثالیں پیش کروں گا کہ علم کا لیول کیا تھا، لیکن ابھی صرف اتنا سن لیں کہ جس لیول کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، جس شان کا علم تھا، اسی شان کا ان کا عمل مبارک بھی تھا۔ ان کے علم آنے سے ان کے ذہن میں خشکی نہیں پیدا ہوئی، ان کے علم آنے سے ان میں تکبر نہیں پیدا ہوا، ان کے علم آنے سے لوگوں سے نفرت نہیں پیدا ہوئی، لوگوں کو حقیر جاننے کی ان کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ ان کی سیرت کو اٹھا کے پڑھ لیں تو یہ دو بنیادی نقطے بنتے ہیں کسی کی ذات کے، ایک علم، ایک عمل۔ عمل کیسا ہے اس کا؟ سچا ہے، وعدہ وفا کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے والا، لوگوں کا خیال کرنے والا، یا متکبر ہے؟ عمل، یہ ساری چیزیں عمل سے تعلق رکھتی۔ دوسرا گوشہ علم کا، اور علم کا درجہ عمل سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ علم پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر ان کو رسوخ نہیں ہوتا، پختگی نہیں ہوتی۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے علم پڑھا تو ایسا پڑھا کہ نہ صرف ان کے استادوں اور ہم اثر لوگوں کو ان کے علم پر ناز ہے، بلکہ خود علم کو بھی امام احمد رضا کے اوپر ناز ہے۔ اور عمل کی دنیا میں آپ دیکھیں تو اتنا عظیم شاہکار علم کا ہونے کے باوجود عمل کی دنیا میں اتنی سختی کے ساتھ حضور کی سنتوں، مستحبات تک پر بھی آپ کو عمل کرتے نظر آئیں گے کہ لوگ انہیں دیکھ کر کے اپنے قبلے درست کر لیا کرتے تھے۔ میں آپ کو علم کے اعتبار سے حضور سیدی
امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کتنا عطا فرمایا. چونکہ عمومی طور پر لوگ کسی کی علمیت سے متاثر ہوتے ہیں، علمیت سے کہ علم کیسا ہے. بعض لوگ کسی کی کتابیں دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ 240 گز کے اوپر تو پورا 240 گز ان کی لائبریری پر مشتمل ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک کتابیں ہی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو لوگ دیکھ کر امپریس ہو جاتے ہیں کہ اتنی کتابیں ہیں تو علم کتنا ہو. حالانکہ کتابوں کی زیادتی علم کی زیادتی کی دلیل نہیں ہے. کئی لوگ صرف کتابیں جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں. اگر ان کی کتابوں کو کھول کر دیکھا جائے تو جتنی کتابیں ان کے پاس ہیں ان میں سے چند ایک کے علاوہ باقی ساری کتابیں جیسی خریدی گئی تھی آج تک ویسے ہی رکھی رہتی ہیں جلدوں کے اندر، انہیں پڑھنے تک کا اتفاق ان کو نہیں ہوتا. بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جتنی کتابیں ہیں ویسا ان کا علم بھی ہے. لیکن سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی ان کی علمیت کے لیے چند شہادتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جب ان کی عمر 13 سال تھی، 13 سال 10 مہینے 4 دن، یعنی 14 سال آپ لگا لیں. آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی 14 سال کا ہوگا یا محلے میں تو ہو گئی. آپ 14 سال کے ایک بچے کو سامنے رکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ 14 سال کی عمر ہوتی کتنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے 14 سال کی عمر میں امام احمد رضا پر کرم کتنا کیا تھا. اور یہ ساری باتیں اللہ کے کرم کی ہیں، شرح صدر کی ہیں. اللہ جس کے لیے چاہے جب چاہے سینہ کھول دے. بچپن میں، ماں کی گود میں، ماں کی آغوش میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، جب چاہے جس کا چاہے اللہ سینہ کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ 13 سال 10 مہینے 4 دن، یعنی تقریباً 14 سال کی عمر مبارک ہے. 14 سال کی عمر مبارک میں امام احمد رضا نے جتنے عالم کے کورس کی اس وقت کی کتابیں تھیں امام احمد رضا وہ سب بھی پڑھ چکے، یہاں تک کہ مفتی کا کورس بھی اپنے والد کے پاس رہ کے کر چکے. اور 14 سال کی عمر مبارک میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی اس پوری بریلی کے سرزمین کے عظیم ترین مفتی بن کر مفتی کی مسند پر فائز بھی ہو چکے. 14 سال کی عمر مبارک. آج 14 سال کی عمر میں بچوں کو صحیح طرح بنیادی کتابوں کی معلومات بھی نہیں ہوتی، اس کو دین کی بنیادی باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا. اور 14 سال کی عمر مبارک میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ سارے مروجہ علوم پڑھ کے، جتنے علوم پڑھائے جاتے تھے سب پڑھ کے، پھر تخصص کر کے اپنے والد کی صحبت میں باقاعدہ اپنے والد سے جو خود مفتی تھے ان سے سند بھی حاصل کر لی اور ایک مفتی کے منصب پر فائز بھی ہو گئے. 14 سال اور اس لیول کے مفتی، صرف نام کے نہیں، اس لیول کے مفتی کہ والد ماجد نے پھر یہ ذمہ داری فتویٰ دینے کی، جو خود کئی سالوں سے فتوے دے رہے تھے، اس عظیم ترین ذمہ داری کو والد صاحب نے پھر ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے امام احمد رضا کو عطا فرما دیا. پھر 14 سال کی عمر سے امام احمد رضا نے فتویٰ دینا شروع کیا اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک ساری امت کے سوالوں کے جواب کے نتیجے میں امام احمد رضا جواب کی صورت میں ساری زندگی بھی فتوے دیتے ہی رہے. 14 سال کی عمر مبارک. کیا لیول ہوگا علم کا؟ آج کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری کے بعد کوئی اس مختصر سی عمر میں کوئی ایسی مثال قائم کر سکا ہو جو اس چھوٹی سی عمر میں اس زمانے کے مروجہ علوم جو رائج تھے اس کو پڑھ کے مکمل بھی کر دے، پھر مفتی کا منصب بھی حاصل کر لے، پھر فتویٰ دینا شروع کرے، ان کے والد باقاعدہ ان کو منصب پر بٹھا دیں اور پھر یہ فرمائیں کہ آج کے بعد یہ فتویٰ دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اور 14 سال کی عمر سے
جو ایک بچے کی عمر ہوتی ہے، لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، اس عمر سے امام احمد رضا نے فتویٰ دینا شروع کیا تو تقریباً 67 سال کی عمر بنتی ہے امام احمد رضا کی۔ 67 سال کی عمر تک 14 سال کی عمر سے امام احمد رضا پھر فتوے ہی دیتے رہے، پھر فتوے ہی دیتے رہے، پھر لکھتے ہی رہے۔ پھر والد نے جو قلم دیا، حضور کی نظر عنایت سے جو قلم ملا اس فتویٰ نویسی اور تصنیف کے لیے، پھر لکھتے ہی چلے گئے، پھر ساری زندگی لکھتے رہے، ساری زندگی لکھتے رہے۔ اور اتنا لکھا ہے، اتنا لکھا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اس کو پڑھ پڑھ کے ختم ہو جائے تو شاید زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کا لکھا ہوا سمجھ کر پڑھنا یہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ صرف لکھنا نہیں، کمال کا لکھنا، لکھنا تو پھر لوگ لکھ ہی دیتے ہیں، کمال کا لکھنا، ہر طرح کے سوالات کے جوابات لکھنا۔ 1100 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں، 1100 سے اوپر، جن میں سے ایک کتاب کا جو والیوم ہے، جلدیں، آج جب اس کی تخریج کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی اس ایک کتاب کو مختلف والیومز کی شکل میں جب شائع کیا گیا ہے تو اتنی موٹی موٹی 33 جلدیں بنتی ہیں، 33 ایک کتاب، 33 جلدیں، جس میں ہر طرح کے سوالات کے جوابات ہیں۔ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جو فتاوی رضویہ کے نام سے مشہور ہے ساری دنیا میں، جہاں سے جس طرح کا بھی سوال آ جائے، چاہے وہ سوال دینیات کے حوالے سے ہو یا سائنس کے حوالے سے ہو یا فلسفے کے حوالے سے ہو یا فلکیات کے حوالے سے ہو یا ارضیات کے حوالے سے ہو، جس بھی حوالے سے ہو، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے سوالات آئے، کسی ایک کے جواب میں یہ نہیں ملتا کہ فقیر کو اس کا علم نہیں ہے۔ 33 جلدیں جن کی تھکنس، ایک جلد کی تھکنس، موٹائی اتنی ہے، 33 جلدیں، ان میں سے کسی ایک سوال کے جواب میں یہ نہیں ملتا کہ اس سوال کا جواب فقیر کے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں، میں نہیں جانتا اس کا جواب، یا اس کا جواب ایسا دیا ہو کہ سامنے والا مطمئن نہ ہوا ہو۔ 14 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا، 1100 سے اوپر کتابیں، جس کے اندر ایک عظیم ترین کام قرآن پاک کے ترجمے کا بھی ہے، جس کو کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کنز الایمان، قرآن کا ترجمہ، اور یہ ترجمہ بھی کس انداز سے کیا ہے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے گزارش کروں گا۔ ابھی علم کے حوالے سے، بالخصوص علم حدیث، اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو حدیث پاک کا کیسا علم دیا۔ آج بڑے بڑے مفتیان کرام احادیث کی کتابیں جو پڑھتے ہیں، ان کی احادیث کی کتابیں چند گنتیوں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، 15 20 25 جو پڑھتے ہیں، جو رکھتے ہیں، بخاری سے لے کر کنز العمال و دیگر کتابوں تک 20 25 پر تعداد ختم ہو جاتی ہے۔ علم حدیث جس کے بارے میں کہا گیا، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ علم حدیث پر کام کرنے والے کو، حدیث کے علم رکھنے والے اور حدیث پر کلام کرنے والے کو کم سے کم 100 علوم پر مہارت ہونی چاہیے۔ 100 علوم، صرف ایک علم کو فوکس کرنے کے لیے، علم حدیث، زندگی گزر جائے، صرف ایک علم کو فوکس کرنے کے لیے 100 علوم چاہیے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے کسی کام کو انجام دینے کے لیے 10 طرح کے ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، 10 طرح کے ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، پلاس چاہیے، سلائرین چاہیے، پیچکس چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے ٹولز کے طور پر، جب کہیں جا کے وہ کام صحیح طرح ہوگا۔ ایک علم حدیث پر کام کرنے کے لیے، ایک علم، صرف ایک علم حدیث، اس پر کام کرنے کے لیے بندے کو 100 علوم کم سے کم آنے چاہیے۔ امام سیوطی کے مطابق جب کہیں جا کے بندہ حدیث پر بات کرے، جب کہیں جا کر بندہ حدیث میں اتھارٹی کہلائے گا کہ یہ اتھارٹی ہے، اور یاد رکھیے حدیث کے علم میں جیسے ہر جگہ کوئی نہ کوئی فائنل ڈگری ہوتی ہے، آپ کیا ہیں؟ یہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے، انہوں نے باہر سے فلاں کورسز کیے ہوئے، انہوں نے 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ہوئی،
یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں علم کی دنیا کے فائنل اتھارٹی ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا انجینئر ہے، ایک کوئی فائنل اتھارٹی لیول اس کو دیتے ہیں۔ امام احمد رضا کا حال کیا تھا؟ اور یہ عام لوگوں کے تاثرات نہیں ہیں، عوام کو کیا پتا کہ امام احمد رضا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے علماء جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، جنہوں نے ایک ہی فیلڈ میں زندگی بتا دی، ان لوگوں کے تاثرات ہیں امام احمد رضا کے بارے میں کہ وہ کیا تھے۔ میں نے شروع میں کہا محبت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اگر کسی میں ایک بھی وجہ پائی جائے تو لوگ کسی سے محبت کر لیتے ہیں، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی وجوہات محبت رکھی ہوں، کئی وجوہات محبت رکھی ہوں، بنیادی طور پر دو وجوہات بنتی ہیں، اس کے بعد اس کی پھر قسمیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بنیادی وجوہات ایک علم، ایک عمل، اس کے بعد پھر ان دونوں کی مزید قسمیں بنتی ہیں۔ میں آپ کو صرف علم کے حوالے سے آج بات کر رہا ہوں کہ لوگ علم کی وجہ سے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اس کا علم بہت زیادہ۔ آئیں میں آپ کو امام احمد رضا کے بارے میں بتاؤں کہ جب ان کے بارے میں ایک محدث نے، ایک حدیث کا علم بڑی مہارت سے رکھنے والے نے، اپنے سے بڑے محدث جو اس علم کی اتھارٹی تھے، ان سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھا۔ ایک محدث نے دوسرے محدث سے، ایک حدیث کا علم بہت شاندار رکھنے والے نے اپنے سے بڑے محدث، حدیث پڑھنے پڑھانے اور حدیث میں مصروف رہنے والے سے ایک کم درجے والے نے اپنے سے بڑے درجے والے سے سوال کیا۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ کچھوچھا شریف کے محدث اعظم کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حدیث کی فیلڈ کی سند اتھارٹی تھے، حدیث کی فیلڈ کے، انہوں نے اپنے سے بڑے سے سوال کیا۔ ان کا نام ہے حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ محدث سورتی وسیع احمد، یہ وہ تھے جن کو بخاری شریف پوری ان کو زبانی یاد تھی، پوری بخاری شریف زبانی یاد تھی، اور بخاری کے علاوہ ان کو اور بھی کئی حدیثیں زبانی یاد تھی۔ یہ زبانی حدیثیں پڑھ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے مجمع میں زبانی حدیث پڑھ دیتے، طلبہ حدیث دیکھ کے پڑھتے، یہ زبانی سنتے۔ اگر دیکھ کے پڑھنے میں بھی غلطی ہوتی تو حضرت اپنی یادداشت سے بتا دیا کرتے، لفظ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ اتنے بڑے محدث، ان سے سوال کیا گیا۔ یہ اعلی حضرت کے شاگرد نہیں ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، شاگرد اپنے استاد کی تعریف بڑھا چڑھا کے کر دیتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلی حضرت کے شاگرد نہیں ہیں۔ اعلی حضرت سے محبت ہو گئی ان کو، اعلی حضرت سے محبت ہو گئی۔ محبت کیوں ہوئی میں وہ بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ خود بڑی شان والے، خود بخاری شریف کے حافظ، خود ساری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ ان سے پوچھا گیا آپ بتائیں گے کہ حدیث کے میدان میں امام احمد رضا کا مقام کیا ہے؟ امام احمد رضا حدیث کی فیلڈ میں کیا مرتبہ رکھتے ہیں؟ تو وسیع احمد محدث سورتی جو بخاری شریف کے حافظ ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، میاں امام احمد رضا حدیث کی دنیا میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا مقام رکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ حدیث کی دنیا کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ یہ امام بخاری کا لقب ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے اور بعد کے زمانے میں سارے۔ فرمایا امام احمد رضا کا مرتبہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا ہے۔ آج جو حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، 5 سے 10 کتابوں پر ان کے بڑے سے بڑوں کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کا مطالعہ کتنا ہوتا ہے دنیا جانتی ہے۔ حدیثیں پڑھنا اور ہے، حدیثیں سمجھنا اور ہے۔
حدیثوں کا استحزار، ہر وقت حدیثیں پیش نظر رہنا وہ اور ہے۔ لہذا محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بخاری کے حافظ ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی نہیں، وہ فرماتے ہیں میاں امام احمد رضا حدیث کی دنیا میں امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ پھر فرمایا صاحبزادے کچھ سمجھے میں نے کیا کہا، کچھ سمجھے؟ پھر خود فرمانے لگے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں جن کو دنیا بخاری شریف کا حافظ مانتی ہے، فرمایا اگر میں وسیع احمد اگر ساری زندگی امام احمد رضا کے پاس بیٹھ کر شاگرد بن کر ساری زندگی صرف امام احمد رضا سے حدیث ہی سیکھتا رہے تو میری زندگی پوری گزر جائے گی، لیکن میں امام احمد رضا کے نالین کے ذرے تک بھی پہنچ نہیں پاؤں گا۔ علم والا علم والے کو جانتا ہے بھیا، ڈاکٹر کو ریڑھی چلانے والا نہیں سمجھ پائے گا، پنچر لگانے والا انجینئر کے کاموں کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر پنچر لگانے والا ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے بولے کہ میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو تم کرتے ہو، میں بھی ٹیوب کاٹتا ہوں، کینچی سے پھاڑتا ہوں، سلائی کر دیتا ہوں، اور تم بھی انسان کا پیٹ پھاڑتے ہو، سلائی کر دیتے ہو، لہٰذا کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں بھی تمہارا کام جانتا ہوں، لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، دیوانہ ہے۔ کہاں پنچر لگانا اور کہاں آپریشن کرنا دیوانہ ہے۔ علم والا ہی جانے گا کہ امام احمد رضا کون ہے۔ وسیع احمد محدث سورتی، علم کی دنیا کے شہنشاہ، حافظ بخاری، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی نہیں، لیکن جانتے ہو محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان کے شاگرد نے پوچھا تھا حضور آپ امام احمد رضا کہ آپ شاگرد بھی نہیں ہیں؟ کہا نہیں شاگرد بھی نہیں۔ کہا آپ ان کے مرید بھی نہیں ہیں؟ کہا مرید بھی نہیں۔ کہا پھر اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ آپ بیٹھتے اٹھتے پڑھتے سنتے بولتے، آپ موقع بموقع آپ امام احمد رضا صاحب کی، احمد رضا خان صاحب کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، وہ آپ کے استاد بھی نہیں ہیں جن سے آپ نے بیٹھ کے پڑھا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ آپ کے پیر بھی نہیں ہیں؟ آپ کے پیر تو عبد الرحمن صاحب گنج مراد آبادی ہیں، اور جتنا ذکر آپ امام احمد رضا صاحب کا کرتے ہیں اتنا تو آپ اپنے پیر صاحب کا بھی نہیں کرتے، حالانکہ مرید زیادہ ذکر اپنے پیر صاحب کا کرتے ہیں، لیکن آپ کو ہم اٹھتے بیٹھتے بولتے ہر وقت یہی سنتے ہیں۔ امام احمد رضا نے یہ فرمایا، امام احمد رضا نے یہ فرمایا۔ امام احمد رضا کی کیا شان ہے، امام احمد رضا کی یہ تحقیق ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا تو ذکر آپ اپنے پیر صاحب کا بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا ضرور تم نے سچ کہا، ضرور۔ سنو، میں مرید تو عبد الرحمن گنج مراد آبادی کا ہوں، میں مرید حضرت عبد الرحمن گنج مراد آبادی کا ہوں، امام احمد رضا کا مرید بھی نہیں اور شاگرد بھی نہیں۔ مرید ہوں عبد الرحمن گنج مراد آبادی کا، لیکن میرے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی ہے وہ امام احمد رضا نے جلائی ہے۔ مجھے جو در رسول کا پتہ صحیح معنوں میں دیا ہے وہ امام احمد رضا نے دیا ہے، اس لیے تم سنتے ہو کہ میں اپنے پیر سے بھی زیادہ ذکر کرتا ہوں تو امام احمد رضا کا کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں ان کا زیادہ ذکر کرتا۔ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ، علم کی دنیا کے شہنشاہ، علم کی دنیا کے شہنشاہ، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت تو ان میں دوستی تھی، لیکن اس دوستی میں بھی یہ اعلیٰ حضرت کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ پھر محدث اعظم کچھوشوی، اللہ اکبر، محدث اعظم کچھوشوی اشرفی، جنہوں نے سوال کیا تھا اپنے استاد محدث سورتی سے، خود بھی کم نہ تھے، حدیث کی فیلڈ کے ایک ماہر شاہ سوار تھے۔ جب انہوں نے اپنے استاد کو سنا کہ امام احمد رضا کی شان یہ ہے تو پھر جان گئے کہ امام احمد رضا کس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ پھر محدث اعظم کچھوشوی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر امام احمد رضا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کی تائید میں، توجہ رکھیے گا، علمی بحث ہے اور اتنی بھی گاڑی نہیں ہے، میں آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ آخر امام احمد رضا سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے۔
کیا ہے وجہ؟ میں ایک وجہ صرف آج آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا، وہ بھی اختصار کے ساتھ، بہت بریفلی، لیکن آپ تھوڑی توجہ کریں گے بات انشاءاللہ خدا آپ کو سمجھا دے گا، میری اوقات نہیں، اللہ برکت ڈالے گا، آپ سمجھ جائیں گے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، پھر اللہ کی برکت شامل حال ہو۔ اور ویسے بھی بزرگوں کا فرمان ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو میں صرف علم کے اعتبار سے امام احمد رضا کی بات مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ مذہب احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن حدیثوں سے اپنے مسائل بیان فرمائے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یہ سنت ہے، یہ جو جن حدیثوں سے امام اعظم علیہ الرحمہ نے ان مسائل کو اخذ کیا ہے، محدث اعظم کا چھوچوی کہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں مذہب احناف کی تائید میں ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ ساری کی ساری حدیثیں ہر وقت امام احمد رضا کی نظروں کے سامنے رہتی ہیں، ہر وقت۔ استحضار ایسا، علم کا استحضار ایسا، کئی بار سوال کر کے دیکھا، فوراً جواب دیتے یہ حدیث ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ پھر فرمایا پھر وہ حدیثیں جن سے بظاہر مسلک احناف پر اعتراض ہوتا ہے، ان تمام حدیثوں کی روایتاً و درایتاً جتنے اعتراضات بنتے ہیں وہ سارے اعتراضات ان تمام روایات پر جو پڑھتے ہیں وہ سب بھی ہمیشہ امام احمد رضا کی نظروں کے سامنے رہا کرتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک بہت مشکل فن ہے، یہ فن دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، نہ پہلے امت مسلمہ سے پہلے بھی یہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، اور مسلمانوں کے علاوہ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس علم کا نام ہے علم اسماء الرجال۔ ایک حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایک حدیث، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک کتنے لوگوں کے ذریعے سے امت کو پہنچی، کتنے لوگوں کے ذریعے سے؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے، ان سے انہوں نے، ان سے انہوں نے، یہ پوری چین۔ اور پھر اس میں جتنے بھی موجود ہیں راوی، روایت کرنے والے، حضور سے لیا، ان سے کسی اور نے، ان سے کسی اور نے، ان کے بارے میں ایک ایک بات کی معلومات، اگر میں یہ آپ کو سمجھا سکوں تو پھر آپ کو لطف آئے گا، ایک ایک معلومات۔ مثلا یہ شخص جو اس پوری چین کے اندر ہے، حضور کی حدیث کا معاملہ ہے، ہم ہر کسی سے حضور کی بات نہیں لیں گے، پوری تحقیق کریں گے۔ علم اسماء الرجال، جتنے لوگ بیچ میں آ رہے ہیں یہ سننے والے اور یہ تمام حضور سے لینے والے، اب یہ پوری چین جو ہے اس میں جتنے بندے ہیں ان تمام کے بارے میں ایک ایک معلومات، مثلا کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کن سے پڑھا، کن سے ملے، ساری زندگی کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی دھوکہ تو نہیں دیا، کاروبار کیا کرتے تھے، کام کیا تھا، حافظہ کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، کبھی مذاق میں بھی تو جھوٹ نہیں بولتے، کبھی مذاق میں بھی تو کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پوری زندگی کو چھاننے کے بعد پھر اس بندے کے بارے میں حکم لگایا گیا کہ یہ بندہ عدول ہے، ثقہ ہے، حافظ ہے، یا اس کے علاوہ جو متقن ہے، مختلف الفاظ درجے کے اعتبار سے اس پر کام کرنے والے علماء نے کام کیا۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہے علم حدیث میں، یہ فن سب سے مشکل ترین فن ہے، اس سے مشکل فن کوئی اور نہیں، علم اسماء الرجال۔ اب جب آپ یہ بات میری مختصر سی وضاحت سے سمجھ گئے کہ حضور کی حدیث اور لوگ اور بیچ میں جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کے بارے میں ایک ایک بات کا جاننا جس کا تعلق حدیث سے بنتا ہے، ان تمام باتوں کا جاننا
ایسے ہزاروں آدمیوں کے بارے میں علم رکھنا، ہزاروں، جس نے روایت بیان کی. بخاری کے افراد الگ ہیں، مسلم کے کچھ اور، ترمذی کے کچھ اور، یہ ملاؤ تو ہزاروں افراد بن جائیں. سب کے بارے میں معلومات رکھنا کہ کس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل نے کیا لفظ استعمال کیا. اب جب یہ بات سمجھ گئے تو اب امام احمد رضا کی طرف واپس آؤ. محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ ہم لوگ کبھی امام احمد رضا کے سامنے حدیث پڑھتے اور حدیث سند کے ساتھ پڑھتے. جب سند ہم ذکر کرتے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے صحابی سے، اور فلاں صحابی نے رسول اللہ سے یہ روایت لی، تو جتنے افراد ہوتے امام احمد رضا سے اگر کسی کے بارے میں پوچھا جاتا حضرت یہ راوی کیسے ہیں، ان راوی کے بارے میں کیا فرمایا ہے علماء نے، علی بن مدینی نے کیا کہا، یا امام حاکم نے کیا کہا، یا امام سیوطی نے کیا کہا. محدث اعظم کچھوچوی کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ کون کیا ہے اور کس کے بارے میں اس فیلڈ کے اماموں نے کیا لکھا ہے. فرمایا خدا کی قسم ہم امام احمد رضا سے کسی بھی راوی کے بارے میں سوال کرتے حضرت یہ راوی کیا ہے، مدلس ہے، مختلط ہے، کیا ہے یہ، تو امام احمد رضا خان بغیر غور و فکر کیے ایسا ان کو یاد تھا کہ جس کے بارے میں جو فرما دیتے ہم کتاب کھول کے دیکھتے امام احمد رضا کے فرمانے میں اور کتاب میں لکھے ہوئے میں رتی برابر کا فرق نہیں ہوتا. دنیا کا سب سے مشکل ترین علم، اور اس کو یاسین اختر مصباحی صاحب جو علم کی دنیا کے عظیم شاہ سوار ہیں، یاسین اختر مصباحی صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم امام احمد رضا کے حفظ کو اور ان کے مطالعے کو دیکھنے کے بعد میری زبان بھی اور میرا دل بھی، بلکہ ہر کسی پڑھنے والے اور سمجھنے والے کی زبان اور اس کا دل سب دونوں مل کے یہی کہیں گے کہ امام احمد رضا کے پاس جو کچھ تھا وہ سر سے لے کر پیر تک اللہ کا انعام ہی انعام تھا. اللہ کے انعام کے علاوہ اس کو کچھ اور نام نہیں دے سکتے. وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مدرسے کی افتتاح تھی پیلی بھیت میں، مدرسۃ الحدیث. بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین اس بڑی عظیم الشان محفل میں شریک ہیں. ویسے ہی جہاں بڑے لوگ ہوں وہاں بات کرنا آسان نہیں ہے. پھر محدث کے لیول کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، خود محدث سورتی موجود ہیں. اس علاقے کے جتنے محدثین ہیں اور دوسرے جامعات کے وہ سب موجود ہیں. محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت سے گزارش کی حضور اس موقع پر آپ صرف حدیث کے بارے میں، صرف حدیث کے بارے میں آپ ذرا کچھ ارشاد فرما دیں. حدیث کے بارے میں، حدیث کا مقام کیا ہے، حدیث کا مرتبہ کیا ہے، حدیث کی تدویر اور حدیث کے لینے کے حوالے سے، ان کے راویوں پر جرح کے حوالے سے، رد و قبول کے حوالے سے، یہ جو کچھ ہے آپ ذرا بیان فرما دیں. ایک بڑا مجمع ہے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں. صرف حدیث کے موضوع پر کاش کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کے دل میں اتار سکوں. صرف حدیث کے موضوع پر، صرف حدیث کے موضوع پر میرے امام نے 3 گھنٹے تک علماء کی مجلس میں گفتگو فرمائی. 3 گھنٹے، جس کو سننے کے بعد علماء بھی دنگ رہ گئے. نہ کوئی کتاب سامنے، نہ کوئی نوٹ سامنے، سب کچھ اللہ نے جو یہاں رکھا ہے اور یہاں رکھا. افمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ جس کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہو للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ہدایت پر ہوتا ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو گمراہی پر ہے. امام احمد رضا کا دل اللہ نے کھول رکھا تھا. 3 گھنٹے تک صرف حدیث کے موضوع پر امام احمد رضا کلام فرماتے رہے. صرف حدیث کے موضوع پر، جہاں بڑے بڑوں کی آواز نکل جاتی. محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے
امام احمد رضا سے پوچھا گیا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہر وقت جب آپ نے پڑھا، جب آپ نے پڑھایا تو کتنی کتابیں حدیث کی باقی کتابیں نہیں، صرف حدیث کی کتنی کتابیں آپ کے پیش نظر رہتی ہیں، جن کو آپ نے پڑھایا، جو آپ کی روٹین میں رہتی ہیں؟ آج بڑے سے بڑے محدث سے پوچھ لو، 20 سے 25 پہ جا کے وہ اینڈ ہو جائے گا، اینڈ بڑے سے بڑے محدث سے پوچھ لو 20 سے 25 پہ اینڈ ہے، جو بہت بڑا ہوگا اینڈ ہے وہ 20 سے 25 پر۔ امام احمد رضا سے جب پوچھا گیا حضور حدیث کی کتنی کتابیں آپ کے پڑھنے پڑھانے کے دوران آپ کے زیر مطالعہ رہتی ہیں، تو انہوں نے کچھ مشہور کتابوں کے نام گنوائے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کا فضل ہے 50 سے زیادہ کتابیں ہر وقت حدیث کی میرے مطالعے میں رہتی ہیں، 50 سے زیادہ کتاب، اور ان میں سے کئی کتابیں ہیں کہ ایک ایک کتاب 12 والیوم پر ہیں، کچھ کتابیں 25 جلدوں پر، وہ 25 جلدیں ایک شمار ہوتی ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، 25 والیومز ہیں، وہ ایک کتاب شمار ہوگی، جلدیں الگ الگ ہیں، کتاب ایک ہی شمار ہوگی۔ جیسے فتاوی رضویہ ہے، اس کی 33 جلدیں ہیں جو اعلیٰ حضرت نے سوالات کے جوابات لکھے، 33 والیومز، لیکن کتاب ایک شمار ہوگی، نام ہے فتاوی رضویہ۔ ایسے ہی حدیث کی جو اعلیٰ حضرت نے نام بتائے، ایک ایک کتاب 12 کوئی 25 جلدوں پر مشتمل ہے، فرمایا ایسی 50 سے زیادہ کتابیں ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں میرے مطالعے میں رہتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی حدیث کے حوالے سے ایک بزرگ نے کام کیا ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، جو بیچارے خامخواہ بغض رکھتے ہیں، وہ بے دلیل باتیں کرتے ہیں، اور یہاں تو بالکل صلہ یار ہے نقطہ داں کے لیے، کہ سب کے لیے صلہ عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، سب کے لیے صلہ ہے کہ آؤ آ کر کے امام احمد رضا کی کتابیں پڑھ لو، ملتی ہیں، بکتی ہیں، کہیں سے جا کے خرید لو، اپنے بڑوں سے پڑھواؤ، خود پڑھو، اندازہ کرو یہ آدمی کس لیول کا ہوگا۔ آج صرف علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایک گوشہ، اس ایک گوشے میں علم حدیث، امام احمد رضا کا علم حدیث، اس میں بھی مختصر بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایک گوشے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کام کیا ہے۔ مولانا حنیف رضا خان صاحب نے کتاب ترتیب دی ہے جامع الاحادیث۔ اعلیٰ حضرت نے جن جن حدیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں اپنی کتابوں میں، حنیف رضا خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، فرمایا امام کی کتاب تو 1100 سے زیادہ ہیں، 1100 سے زیادہ ہیں۔ وہاں امام احمد رضا سے سوال تھا کہ کتنی حدیث کی کتابیں آپ کے مطالعے میں رہتی ہیں، آج پڑھی کل پڑھائی، آج پڑھی کل پڑھائی، یوں، اور ایک ہے امام احمد رضا کا حوالے دینا، 50 سے زیادہ تو یوز میں ہیں، باقی اور جو پڑھ لی تو رکھ دی، اب یوز میں نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی تو نکالیں گے۔ تو مولانا حنیف رضا خان صاحب فرماتے ہیں ہم نے 1100 کتابیں اس وقت تک نہیں دیکھی تھی امام احمد رضا کی، سب کو ہم نے نہیں پڑھا تھا، ہماری تحقیق 350 کتابوں پر ہوئی، 350۔ تو ہم نے امام احمد رضا کی 350 کتابیں دیکھی کہ امام احمد رضا نے یہ حدیث کون سی کتاب سے کوٹ کی ہے۔ یہ حدیث امام احمد رضا نے بخاری سے ٹھیک ہو گیا، یہ حدیث مسلم سے ٹھیک ہو گیا، یہ حدیث ترمذی سے صحیح ہو گیا۔ تو اس طرح امام احمد رضا نے حدیث کی کون کون سی کتابوں سے حدیثیں لے کر اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا دم ہے اس بندے کے اندر، کتنی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں۔ فرمایا ہم نے 350 امام احمد رضا کی کتابیں دیکھی، ریسرچ کیا، حدیثیں ڈھونڈی،
امام نے کہاں کہاں سے یہ حدیثیں لی ہے؟ فرمایا 350 کتابوں کو کھنگالنے کے بعد ہم نے جب کیلکولیشن کی تو ہم حیران رہ گئے کہ امام احمد رضا نے جو حدیثوں کے حوالے دیے ہیں ان حدیثوں کی کتابوں کی تعداد 400 بنتی ہے. 400 نہیں سمجھے آپ؟ 400. ایک بخاری کوئی پڑھنے کے لیے بیٹھے، صرف پڑھنے بیٹھے بخاری، اگر مقررات کو نکال لیں تو تقریباً 2500 حدیثیں بنتی ہیں، تو اسی میں اس کا ٹائم گزر جائے. ایک بخاری، ایک مسلم، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے. ترمذی حدیث کی ایک کتاب ہے. نسائی حدیث کی ایک کتاب ہے. ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے. المستدرک للحاکم حدیث کی ایک کتاب ہے. کئی والیومز پر. امام بیہقی کی مستدرک حدیث کی ایک کتاب ہے. کنز العمال حدیث کی ایک کتاب ہے. الترغیب والترہیب حدیث کی ایک کتاب ہے. فرمایا 350 امام احمد رضا کی ہم نے جب کتابیں دیکھی کہ ان کتابوں میں امام احمد رضا نے حضور کی حدیثوں کی کون کون سی کتابوں سے، دنیا جہان کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں. فرمایا ہم نے 350 کتابیں امام احمد رضا کی کھنگالی، 1100 نہیں. تو ہم نے دیکھا حدیث کی، صرف حدیث کی 400 کتابوں کے حوالے امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں دے رکھے، صرف علم حدیث. ایک دو مثالیں اور لے لیں، وقت ہو چکا. ایک سوال آیا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ سوال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں مولانا کرامت اللہ صاحب. انہوں نے ایک سوال امام احمد رضا کے پاس بھیجا. حضور یہ جو درود تاج ہے، درود تاج، اس درود تاج کے ایک جملے پر بد مذہب اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ جملہ شرک ہے. آپ فرمائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جملہ کیا ہے؟ حضور کے لیے لفظ آیا ہے دافع البلاء والوباء، دافع البلاء والوباء. حضور بلاؤں کو ٹالنے والے اور وباؤں کو دور کرنے والے ہیں. وہ لمبا ہے درود تاج، اس کے اندر یہ جملہ بھی ہے دافع البلاء والوباء. حضور وباؤں کو دور کرنے والے اور بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ تو شرک ہے، یہ تو صرف اللہ وباؤں کو دور کر سکتا ہے، صرف اللہ بلاؤں کو دور کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان کسی کو نہیں دی کہ وہ بلاؤں کو ٹال دے اور وباؤں کو دور کر دے. آپ کیا فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ میرے امام نے قرآن کی جو آیتیں لکھی وہ تو لکھی بابا، قرآن کی جو آیتیں لکھی وہ تو لکھی. ان قرآن کی آیتوں کے ساتھ فقہاء اور علماء کے اقوال کے ساتھ امام احمد رضا نے صرف اس ایک موضوع پر کیا حضور بلاؤں کو ٹالتے ہیں؟ کیا حضور بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں؟ امام احمد رضا نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء. الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء. قرآن کی آیتیں الگ، فقہاء کے اقوال الگ. اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، میرے نبی وباؤں کو بھی ٹال دیتے ہیں، بلاؤں کو بھی ڈال دیتے ہیں. میرے امام نے 300 حدیثیں ذکر فرمائی. 300. آج 300 جملے اپنے بارے میں کہنا کسی کے لیے مشکل ہو جائے. 300 حدیثیں مٹی خراب کر دی اس کی. حدیث سے ثابت کیا، قرآن سے تو کیا ہی کیا. چونکہ ابھی میرا موضوع علم حدیث ہے، امام احمد رضا، امام احمد رضا کا علم حدیث، لہذا اس تناظر میں صرف حدیث کو کوٹ کر رہا ہوں. 300 حدیثیں امام احمد رضا نے اس موضوع پر ذکر کی. جب مرزا قادیانی نے شرارت کی اور نبوت کا دعویٰ کیا تو قرآن کی جو آیتیں میرے امام نے کوٹ کی وہ کی، فقہاء کے جو اقوال میرے امام نے کوٹ کیے وہ کیے.
امام احمد رضا نے بڑی وقی 6 بڑی بڑی کتابیں مرزا قادیانی کی رد میں لکھی ہیں، 6 بڑی بڑی کتابیں. ان میں سے ایک کتاب ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائی ختم النبوہ. اس ایک کتاب میں مرزا قادیانی کو غلط ثابت کرنے اور حضور کے آخری نبی کے ثبوت میں میرے امام نے 121 حدیثیں اس بات میں ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کائنات کا سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجا. ایسے لوگوں سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں؟ میں نے کہا محبت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے بنیادی وجہ 2 ہوتی ہے، علم اور عمل. پھر میں نے صرف علم کی بات کی، پھر علم میں سے ایک گوشے کی بات کی، امام احمد رضا کا علم حدیث. میری ان سے محبت کی کئی وجوہات ہیں، میں ان سے کئی وجہ سے محبت کرتا ہوں. علم کی وجہ سے بھی کرتا ہوں، عمل کی وجہ سے بھی کرتا ہوں، میری نسل بھی کرے گی، سب کریں گے میری نسلوں میں انشاءاللہ. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی وجہ ہے امام احمد رضا سے میری محبت کرنے کی، وہ ہے ان کا عشق رسول اور محبت خدا. کبھی خدا نے موقع دیا، بلکہ انشاءاللہ اس 12ویں شریف میں جو بڑی رات ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے، اس 12ویں میں انشاءاللہ امام احمد رضا نے میرے نبی کی شان میں جو حدیثیں کوٹ کی ہیں میرے نبی کی شان میں، انشاءاللہ میں ان میں سے آپ کے سامنے 20 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے امام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کیسی رکھی تھی. اللہ امام احمد رضا پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وما